بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حرکت الدفاع عن السنہ میں تمام معززین کا استقبال ہے۔ آج کی مجلس میں ہم غیر مقلدوں کی جانب سے بخاری شریف پر عدم اعتماد اور اس کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی شان مبارک بیان کریں گے۔ سب سے پہلے غیر مقلد حکیم فیض عالم کی حفوات اور بخاری شریف پر عدم اعتماد کا تذکرہ کرتے ہیں۔ مشہور غیر مقلد حکیم فیض عالم حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر کے بارے میں بحث کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ اب ایک طرف بخاری کی 9 سال والی روایت ہے اور دوسری طرف اتنے قوی شواہد حقائق ہیں، اسے صاف نظر آتا ہے کہ 9 سال والی روایت ایک موضوع قول ہے جسے ہم منسوب الی صحابی کے سوا کچھ نہیں کہہ سکتے۔ حکیم فیض عالم بخاری شریف کے ایک مرکزی راوی، جلیل القدر تابعی اور حدیث کے مدون اول امام ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ پر تنقید کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ ابن شہاب منافقین و کذابین کے دانستہ نہ صحیح نادانستہ ہی صحیح مستقل ایجنٹ تھے۔ اکثر گمراہ کن خبیث اور مکذوبہ روایتیں انہی کی طرف منسوب ہیں۔ مزید لکھتا ہے کہ ابن شہاب کے متعلق یہ بھی منقول ہے کہ وہ ایسے لوگوں سے بلا واسطہ روایت کرتا تھا جو اس کی ولادت سے پہلے مر چکے تھے۔ مشہور شیعہ مؤلف شیخ عباس قمی لکھتا ہے کہ ابن شہاب پہلے سنی تھا پھر شیعہ ہوا۔ حوالہ تتمۃ المنتہیٰ صفحہ نمبر 128۔ کیا غیر مقلدین کے فرقوں میں کوئی ایسے منکرین حدیث اور شیعہ بھی ہیں؟ اب آئیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی شان مبارک۔ سب سے پہلے ہم امام اعظم علیہ الرحمہ کے فن حدیث میں کمال اور شان کا ذکر کرتے ہیں۔ علم جرح و تعدیل کے سب سے پہلے اور بڑے امام حضرت امیر المومنین فی الحدیث شعبہ ابن الحجاج رحمہ اللہ ہیں۔ وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں فرماتے ہیں کانا ثقۃ واللہ کانا واللہ ثقۃ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ ثقہ تھے۔ جرح و تعدیل کے دوسرے بڑے امام حضرت یحییٰ بن سعید قطان رحمہ اللہ ہیں، امام اعظم کے شاگرد ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جالسنا واللہ ابا حنیفۃ وسمعنا منہ فکنت کلما نظرت الیہ عرفت وجہہ انہ یتقی اللہ عز وجل۔ یعنی اللہ کی قسم، ہم نے امام اعظم رحمہ اللہ کی مجلس اختیار کی، ان سے سماعت کیا، اور میں نے جب بھی ان کی جانب نظر کی تو ان کے چہرہ کو اس طرح پایا کہ بلا شبہ وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ تاریخ بغداد جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 352۔ امام یحییٰ بن سعید قطان کا دوسرا ارشاد علامہ سندھی کی کتاب التعلیم کے مقدمہ میں منقول ہے۔ لکھتے ہیں کہ انہ لا اعلم هذه الامہ بما جاء عن اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بلا شبہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے آنے والے احکام کو اس امت میں سب سے زیادہ جاننے والے تھے۔ جرح و تعدیل کے تیسرے بڑے امام حضرت یحییٰ ابن سعید القطان کے شاگرد حضرت یحییٰ بن معین ہیں رحمہ اللہ۔
وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں کانا ثقۃً حافظاً لا يحدث الا بما يحفظ ما سمعت احدا يجرحه، یعنی وہ معتمد علیہ اور حافظ الحدیث تھے، وہ وہی حدیث بیان کرتے تھے جو انہیں حفظ ہوتی تھیں، میں نے کسی کو نہیں سنا جو ان پر جرح کر رہا ہو۔ اسی طرح جرح و تعدیل کے چوتھے بڑے امام حضرت علی بن مدینی رحمہ اللہ ہیں، جو کہ امام بخاری کے استاذ ہیں اور نقد رجال کے بارے میں بہت متشدد واقع ہوئے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ابو حنیفہ روا عنہ الثوری و ابن المبارک و ہشام و وکیع و عباد بن العوام و جعفر بن عون وهو ثقة لا بأس به، یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے امام ثوری، ابن مبارک، ہشام، وکیع، عباد بن العوام اور جعفر ابن عون رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے، وہ ثقہ ہیں، ان سے روایت لینے میں کوئی حرج نہیں۔ خطیب بغدادی کی کتاب تاریخ البغداد سے چند اقتباسات امام اعظم کی شان میں جو انہوں نے لکھے ہیں، روایت کیے ہیں، پیش کیے جاتے ہیں۔ امیر المومنین فی الحدیث حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کا قول ہے کہ میں نے حسن ابن عمارہ کو دیکھا کہ وہ امام ابو حنیفہ کی رکاب تھامے ہوئے کھڑے تھے۔ واللہ ہم نے کوئی انسان نہیں دیکھا جو فقہ میں تم سے زیادہ بالغ النظر یا زیادہ صابر ہو، زیادہ حاضر باش ہو، تم اپنے وقت کے مسلم پیشوا ہو، تم پر جو اعتراضات کرتے ہیں وہ حاسد ہیں۔ ایک مرتبہ اور سماعت فرمائیں، امیر المومنین فی الحدیث حضرت عبداللہ ابن مبارک کا قول ہے کہ میں نے حسن ابن عمارہ کو دیکھا کہ وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رکاب تھامے کھڑے تھے۔ واللہ ہم نے کوئی انسان نہیں دیکھا جو فقہ میں تم سے زیادہ بالغ النظر ہو، یا زیادہ صابر ہو، یا زیادہ حاضر جواب ہو، تم اپنے وقت کے مسلم پیشوا ہو، تم پر جو اعتراضات کرتے ہیں وہ حاسد ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے سفیان ثوری سے کہا کہ اے ابو عبداللہ، ابو حنیفہ غیبت سے کس قدر بھاگتے ہیں، میں نے کبھی ان کو کسی کی غیبت کرتے ہوئے نہیں سنا۔ اے ابو عبداللہ، ابو حنیفہ غیبت سے کس قدر دور بھاگتے ہیں، میں نے کبھی ان کو کسی کی غیبت کرتے ہوئے نہیں سنا۔ واللہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عقل ان سے بڑھ کر ہے، اس سے بڑھ کر ہے کہ وہ اپنی نیکیوں پر ایسی بلا مسلط کریں جو ان کو فنا کر دے۔ یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کسی کی غیبت نہیں کیا کرتے تھے۔ غیبت کرنے سے آدمی ایسی بلا میں مسلط ہو جاتا ہے جو اس کو ہلاکت کی طرف ڈھکیل دیتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابو حنیفہ اللہ کی آیت یعنی نشانی تھے۔ کسی نے کہا خیر کی یا شر کی؟ فرمایا خاموش، شر کے واسطے غایت اور خیر کے واسطے آیت کا استعمال ہوتا ہے۔ شر کے واسطے غایت اور خیر کے واسطے آیت کا استعمال ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے آیت پڑھی وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ آیَةً۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک ہی کا ارشاد ہے کہ کوئی مجلس ابو حنیفہ سے زیادہ باوقار نہ تھی۔ ان کی شان فقہا کی تھی، نیک طریقہ، خوبصورت لباس، خوش لباس تھے۔ ہم ایک روز جامع مسجد میں تھے کہ ایک سانپ ابو حنیفہ کی گردن میں گر گیا، لوگ ڈر کر بھاگ گئے
ان کو میں نے دیکھا کہ بدستور بیٹھے رہے اور سانپ کو جھٹک کر پھینک دیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کا قول ہے کہ کوئی مجلس ابو حنیفہ سے زیادہ باوقار نہ تھی۔ ان کی شان فقہا کی تھی، نیک طریقہ، خوبصورت و خوش لباس تھے۔ ہم ایک روز جامع مسجد میں بیٹھے تھے، ایک سانپ ابو حنیفہ کی گردن میں گر گیا، لوگ ڈر کر بھاگ گئے۔ ان کو میں نے دیکھا کہ بدستور بیٹھے رہے اور سانپ کو جھٹک کر پھینک دیا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک مزید فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے میری مدد ابو حنیفہ اور سفیان کے ذریعے نہ کی ہوتی تو میں عام آدمیوں کی طرح ہوتا۔ ایک بار امام عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ اپنے استاد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ تم لوگوں میں یہ کیا چرچا ہو رہا ہے؟ عبداللہ ابن مبارک نے جواب دیا کہ ایک شخص کا چرچا ہے۔ پوچھا وہ کیا کہتا ہے؟ فرمایا وہ کہتا ہے کہ القرآن و مخلوق۔ یہ سن کر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا، سورۃ الکہف۔